جس نے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل فرمایا۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے متبعین پر، اور جو لوگ قیامت تک آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے ان سب پر بے شمار درود و سلام نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، 1444 ہجری کا یہ پہلا مہینہ جس کی آج 27 تاریخ ہے، یہ بھی اپنے آخری پڑاؤ پر ہے، بلکہ پہنچ گیا۔ چند دن کے بعد یہ مہینہ اختتام کو پہنچے گا اور انشاءاللہ 1444 ہجری کے دوسرے مہینے کا کام شروع ہوگا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جو بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے بات ہوگی۔ سورہ فاتحہ جس میں کل 7 آیتیں ہیں، اس کی جو 5ویں آیت ہے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اے اللہ، ہم جو کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ یہ بندہ کہہ رہا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ یہ 5 آیات۔ یہ سورہ فاتحہ کی جو سورت ہے، میں اور آپ دن میں کم سے کم 22 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 22 مرتبہ۔ یہ میں نے جو 5 نمازیں ہیں ان کے فرض جوڑے ہیں۔ 5 نمازوں کے فرض، صبح کی 2 رکعتیں سنتیں فرض سے پہلے کی اور 3 وتر، اس کو ملا کے یہ 22 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے ایک دن میں۔ اب اگر اس میں آپ سنتیں اور جو ہے وہ شامل کر لیں، نفل اور شامل کر لیں، تو اس کی تعداد بڑھ جائے گی، آپ اس میں جوڑتے چلیں گے۔ نہیں تو صرف جو فرض ہے اور جو ضروری ہے، وتر اور صبح کی 2 سنتیں فجر سے پہلے، اس کو ملا کے 22 مرتبہ، یعنی 22 مرتبہ ہم دن میں یہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ اس میں ہی بھی لگا اس کے اندر، یعنی زور ہو گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ہم 22 مرتبہ ایک چیز کو کہہ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم 1-8 دفعہ کا مسئلہ نہیں ہے، ان میں 22 یا اس سے زیادہ کا مسئلہ ہے۔ تو عبادت، اگر ہم نماز کے تعلق سے بات کریں، ہم باادب کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اب اس میں سے کوئی بھی چیز ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، یعنی ہم کسی اور کے سامنے اس طرح باادب کھڑے ہیں ہاتھ باندھے، یا ہم اس کے سامنے والے کے اتنا جھک گئے کہ وہ رکوع والا مسئلہ ہو گیا، اور سجدہ تو بالکل عام سجدہ ہے۔ دوسرا حصہ، اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جب ضرورت پڑتی ہے تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ اگر تو اللہ سے مانگ رہے ہیں کوئی خطرہ ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے کہ میں تمہاری شے رب سے زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مانگو۔ لیکن جب ہم وقت پڑ رہا ہے تو ہم کہیں اور کھٹکھٹا رہے ہیں، کسی اور کا بیل دبا رہے ہیں، تو گویا جو ہم دن میں 22 مرتبہ یا اس سے زیادہ کہیں دعویٰ پیش کر رہے ہیں، جب ثبوت دینے کا مسئلہ آ رہا ہے تو ہم اس کو ثبوت نہیں دے پاتے۔ ہم دعوے کو کیسے ثابت کریں؟ دعوے کو ہم ایسے ثابت کر سکتے ہیں کہ جو کچھ عبادت میں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ ہم کسی غیر اللہ کے لیے نہ کریں۔
جو کچھ ہم عبادات میں اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ ہم کسی بھی غیر اللہ کے لیے نہ کریں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور جب مانگنے کا مسئلہ ہے تو جب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھی سے مانگتے ہیں تو اسی سے ہی مانگیں. اگر ہم اس عمل کو کرتے ہیں تو یہ تو بات ہو گئی، اپنے دعوے کو ہم نے صحیح ثابت کیا، ہم نے اپنے دعوے کا ثبوت پیش کر دیا کہ ہم دیکھو جو کہہ رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے الٹ جاتے ہیں، کہہ کچھ رہے ہیں اور ہم کر کچھ اور رہے ہیں، تو یہ نہایت ہی خطرناک سودا ہم کر رہے ہیں، اور یہ سوائے بگاڑ کے کچھ دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. تو یہاں ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم دن میں ایک دعویٰ پیش کر رہے ہیں 22 مرتبہ یا اس سے زیادہ، لیکن جب اس کی اصلیت ہمارے سامنے آ رہی ہے تو ہم وہاں زیرو ہیں. لہذا مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم جو دعویٰ دن میں پیش کر رہے ہیں جب اس کے ثابت کرنے کا وقت آتا ہے تو کیا ہم اس کو ثابت کر پا رہے ہیں؟ جو لوگ کر پا رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن اگر کہیں پر کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کے الٹ جا رہا ہے، اس کو آج ہی سے اس مسجد نہر والی سے نکلنے سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا، اے اللہ اب تک جو مجھ سے غلطی کوتاہی ہوئی میں اس کی تیرے حضور معافی مانگتا ہوں. مجھ سے دھوکے میں، غلطی میں، نادانی میں، لاپرواہی میں جو بھی کچھ ہوا میں اس کی معافی مانگتا ہوں. لیکن اب تو ہی مجھے توفیق دینے والا ہے، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس بات کی توفیق دے میں اس شرک سے بچوں جس کا تم نے کھلے طور پر اپنی کتاب میں اعلان کر دیا کہ میں جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا سوائے شرک. اور جو کچھ ہم عبادات میں صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم کہیں اور اس کو اپنا رہے ہیں تو وہ کھلا ہوگا شرک، ہم سمجھ نہیں پا رہے. اسی طریقے سے ایک مثال اور دے دیتا ہوں. خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، وہ طواف مخصوص ہے، خاص ہے، ایکسکلوسیو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. وہی عمل آپ کہیں اور کرتے ہیں، آپ سمجھ لو آپ اتنا بڑا گناہ اپنے سر موڑ دیں. یہ گناہ، یہ شرک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کھلے طور پر اعلان کر دیا. اس میں ڈھکی چھپی بات اس نے رکھی نہیں کہ نہیں، اللہ اعلان ایک بات کو کہہ دیا کہ اس کی معافی نہیں ہے، باقی تم کچھ بھی کرتے ہو مجھ سے معافی مانگتے ہو، بلاتے ہو، میں معاف کر دیتا ہوں. لیکن جو آدمی میرے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے تو وہ جان لے کہ وہ اپنا ٹھکانہ اس کا جان لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ مرتے دم تک ہم شرک سے محفوظ رہیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.